بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم توکل علی اللہ پر ایک حکایت بیان کریں گے۔ بڑی خوبصورت حکایت ہے اور بڑی سبق آموز ہے، لیکن اگر آپ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ آپ کی محبتوں کے لیے اور ہماری ضرورتوں کے لیے آپ کا سبسکرائب کرنا بہت بہتر۔ بغداد شہر کی ایک عورت بیوہ ہو گئی، اور جب بیوہ ہوئی تو اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ آ پڑے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا۔ بچے بھی تھے، کوئی ساتھ دینے والا بھی نہ تھا، اور کل جمع پونجی اس کے پاس صرف 3 درہم تھے۔ لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور 3 درہم لے کر بازار گئی۔ وہاں اس نے اون خریدی، اون خرید کر گھر واپس آئی، اس کے کچھ چیزیں تیار کی، ان کو بیچا تو 2 درہم اس کو فائدہ ہوا۔ اب اس نے یہ کام کیا کہ ہمیشہ وہ 2 درہم اپنے بچوں پر اور اپنے اوپر خرچ کر لیتی اور 3 درہم کا سامان لے آتی، اور اس طرح وہ چیزیں بناتی اور اس کی گزر بسر ہونے لگی۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ وہ گھر کا سودا صرف 2 درہم کے ساتھ لے آئی اور 3 درہم کا سامان لے آئی، اون کا سامان۔ اور جب گھر پہنچی تو اچانک ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس کا وہ اون کا گولا اٹھا کر وہ لے گیا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جس کی کل جمع پونجی ہی وہ اون ہو یا وہ 3 درہم ہیں، جس کا سامان وہ لے کر وہ پرندہ چلا گیا، تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ رہی ہے، اپنے اگلے معاملات کو دیکھ رہی ہے، سوچ رہی ہے کہ اب کیا ہوگا۔ بس اسی پریشانی کے عالم میں وہ اس وقت کے ایک بہت بڑے مشہور بزرگ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دروازے پر پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو اندر بلایا، تو اس نے جاتے ہی حضرت داؤد طائی سے ایک سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ رحم دل ہے یا ظالم۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شکل دیکھ رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ ایک مسلمان اس طرح کا سوال کیسے کر سکتا ہے۔ اسی پریشانی میں تھے۔ انہوں نے کہا تم مجھے وجہ بتاؤ کہ تمہیں یہ سوال کرنے کی حاجت کیوں پیش آئی۔ تو اس نے اپنی ساری کہانی سنائی۔ حضرت داؤد طائی انتہائی پریشان ہوئے اس کی کہانی سن کر، اور اس کو تسلی دے رہے تھے کہ اچانک دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ آپ باہر نکلے تو دیکھا کہ 10 اجنبی لوگ کھڑے۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم مسافر ہیں اور ہم ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، ہماری کشتی میں سوراخ ہو گیا اور اس میں پانی بھرنے لگا۔ ہم بہت پریشان تھے۔ ہم نے اس وقت اللہ رب العزت کے حضور یہ وعدہ کیا کہ اگر ہم بچ گئے تو ہم میں سے ہر ایک 1000 درہم صدقہ کرے گا۔ تو اچانک ایک پرندہ آیا اور اس نے ہمارے اوپر وہ اون کا گولا پھینکا۔ ہم نے وہ گولا پکڑ کر اس کو اس میں سوراخ میں دے دیا اور پانی نکالا اور ہم بچ گئے، اور اس قریبی شہر میں جو آپ کا شہر ہے اس میں ہم داخل ہوئے۔ یہاں آ کر ہم نے پوچھا کہ کوئی اس علاقے کا کوئی اچھا بندہ بتائے۔ لوگوں نے ہمیں آپ کا پتہ دیا تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہم 10 لوگ تھے، 1000 ہم نے وہ درہم اکٹھا کیا، تو یہ 10,000 درہم ہم آپ کو دیتے ہیں۔ آپ جو حاجت مند آپ کو نظر آتا ہے، ہم تو یہاں کسی کو جانتے نہیں، آپ اس کو دے دیں۔ حضرت داؤد طائی اللہ رب العزت کی رحمت پر انتہائی خوش تھے، اور وہ 10,000 درہم لے کر آپ اس عورت کے پاس آئے اور اس کو آ کر وہ 10,000 درہم دیے، اور اسے کہا اب اگر تم پسند کرو، تم اگر برا نہ محسوس کرو تو میں تمہیں ایک سوال پوچھوں۔ اس نے کہا جی پوچھیں۔ ان کا اب بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے کہ رحم دل ہے۔ وہ عورت حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شکل دیکھ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے کرم کو سوچ رہی تھی کہ مالک کتنا مہربان ہے، اس نے
کتنے لوگوں کی جان بھی بچائی، اور اس گھر کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ اس کے بچوں کے لیے ایک بہترین روزگار کا بندوبست بھی ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت پر بھروسے کی بات ہے کہ جب کوئی بندہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ لیکن ہمارا چونکہ ایمان کی حالت بہت کمزور ہوتی ہے، اور ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا۔ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت جو بہتر سمجھتا ہے وہ کرتا ہے، اور انسان کے لیے وہی بہتر ہوتا ہے جو اللہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، اور اس نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، اور ہمارے لیے یہ سبق چھوڑا کہ ہر حال میں اللہ رب العزت پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توکل علی اللہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔